ہوں۔ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ شاباش۔ آج ہم قرآن کو ترجمہ جو ہے آگے کو جاری کر رہے ہیں، اس کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی دفعہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تمہیں یاد، اس کی سمری یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ وہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، بات نہیں مانتے، ان کی مثال ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو روشنی دی، انہوں نے آگ جلائی، اور جب وہ آگ جل گئی تو اللہ نے ان سے روشنی لے لی، اور یہ کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں اور گونگے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لا يرجعون، کہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یا پھر وہ مثال ایسی ہے کہ بجلی کڑکتی ہے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، تھوڑی سی لائٹنگ ہوتی، تھوڑا چلتے ہیں لیکن پھر رک جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری بات ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بات ہوئی تھی کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، ربکم الذی، کیوں؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے تمہیں بھی اور تم سے پچھلے لوگ جو آئے تھے ان کو بھی، لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ یاد ہے متقی لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، اور ان کی مین کوالٹی کیا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں، کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ڈیفینیشن ہے متقی لوگوں کی۔ اور پھر اللہ اپنے بارے میں بتا رہے تھے، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان بنایا، اس میں سے پانی نازل کیا تاکہ اس زمین میں سے تمہارے لیے چیزیں نکالیں، درخت، فروٹ، سبزی، یہ چیزیں ساری۔ تو اللہ نے کہا کہ جب تم یہ سب جانتے ہو تو پھر دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جانتے ہو۔ اور پھر چیلنج بھی دیا تھا، اگر تم یاد ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے، اپنے بندے پہ جو کتاب نازل کی ہے، اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، پورا قرآن بھی نہ لاؤ، صورت لے آؤ۔ اور صورتیں تو قرآن کی چھوٹی بھی ہوتی ہیں، سب سے چھوٹی کون سی ہے؟ جو آخر میں، آخر میں صورتیں چھوٹی ہیں، تو سب سے چھوٹی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس جیسی ہی لے آؤ۔ اور اللہ نے ان کو کیا کہا تھا کہ یہ تم نہیں کر سکو، اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم یہ نہیں کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جو کہ جس کا جو فیول ہے وہ انسان اور کون ہے؟ پتھر، جس میں انسان اور پتھروں کو ڈالا جائے گا، اور وہ بہت ہی بڑی بری جگہ ہے۔ اور نیک لوگوں کے لیے اللہ نے ایک گڈ نیوز دی تھی کہ وبشر الذین آمنوا، ان لوگوں کو گڈ نیوز دے دو جو ایمان لائے ہیں اور وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے ہیں، ان لہم، انڈیڈ، ان کے لیے، بے شک ان کے لیے ہے، جنات، ایسی باغ، ایسے پیراڈائز جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ریورز بہتے ہیں، سٹریمز بہتی ہیں، اور ان کو وہاں پہ رزق دیا جائے گا، فروٹس دیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے تم پہلے بھی کھاتے رہے، اس جیسی چیزیں ہم نے پہلے بھی کھائی ہیں۔ اور ان کے لیے وہاں پہ ہوں گے کیا؟ نیک اسپاؤس، یعنی جو آدمی ہے اس کے لیے نیک بیوی، اور جو عورت جنت میں جائے گی اس کے لیے نیک شوہر، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہم رہیں گے ہمیشہ۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، یاد ہے؟ تو آج ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی شرم نہیں آتی کہ مچھر جیسی مثال دے، یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال دے، کیونکہ کافر کہتے تھے اللہ کو کیا پڑی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دیتے ہیں اللہ۔ تو اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے کہ مچھر یا اس سے بھی کسی کم چیز کی مثال دے۔ جو لوگ حق بات کو جانتے ہیں یا قبول کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، وہ ان مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق بات ہے، یہ ہمارے اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہی سن کر کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا مطلب، اللہ ایسی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح ایسی باتوں سے اللہ کئیوں کو سیدھے راستے پہ لاتے ہیں اور کئیوں کو غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔
جو فاسق ہیں، جو فسق کرتے ہیں، یعنی جو دین کو پھاڑتے ہیں. اور یہ بہت مشہور آیت ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو سیدھے راستے پر جاتے ہیں. اور غلط راستے پہ کوئی نہیں جاتا سوائے اس کے کہ جو بات نہ ماننے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ انہی لوگوں کی فردر ڈیٹیل بتا رہے ہیں. ہم نے متقی لوگوں کی ڈیٹیل پڑھی تھی نا، کہ نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ اچھے، جو لسٹ ہے کاموں کی. اب ان گندے لوگوں کی اللہ کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں، جو رشتہ ہے یا جو بھی کوئی ریلیشن ہے، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، یعنی زمین میں خرابی، لڑائی جھگڑا، ڈس آرڈر پیدا کرتے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، بہت قیمتی، قرآن کی ساری آیتیں قیمتی، ہر آیت میں مزہ ہے. کہ اللہ کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے اللہ کو بات نہیں مانتے، کیسے کہہ سکتے ہو وکنتم امواتا، اور تم مردہ تھے، فاحیاکم، اور تمہیں اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں اٹھائے گا دوبارہ سے، ثم الیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. تو کس طرح تم اس سے کیف تکفرون باللہ، یہ بہت ہیوی الفاظ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں پھر سے تمہاری جان لے لے گا جب ہم مر جائیں گے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، جس پہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر. پھر وہ دوبارہ زندگی دے گا. کس وقت ہوگا یہ؟ قیامت والے دن. پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. تو تم جو ادھر ادھر جو جا رہے ہو، تو لوٹ کر تو تم نے اللہ کی طرف جانا ہے. تو یہ تم کیوں کرتے ہو ایسے؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا زمین میں، جو کچھ بھی زمین میں ہے تمہارے لیے. خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ ہے، فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی. ثم استوى الی السماء، اور پھر وہ آسمان کی طرف چلے گئے، یا آسمان پر تشریف یا توجہ کی، اور 7 آسمان بنائے. ہمیں جو آسمان یہ جو نظر آ رہا ہے، یہ پہلا آسمان ہے، فرسٹ. تو اس نے 7 آسمان بنائے، اور یہ پہلا آسمان. اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، وہ ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. تو آگے ایک بات ہم کرتے ہیں، پھر ہم بند کر دیتے ہیں. آخری بات یہ، اب آگے آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا، لیکن میں تمہیں اس کا سیڈ دے رہا ہوں کہ ذہن میں اس کی تھاٹ پروسیس سٹارٹ ہو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں کو کہ میں زمین میں ایک اپنا اسسٹنٹ یا نائب یا خلیفہ، یا جو بھی اس کی ٹرانسلیشن کرو، ڈیپٹی یا اسسٹنٹ جو بھی کہو، وہ پیدا کرنے لگا ہوں زمین میں. تو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے حیران ہیں کہ آپ کوئی ایسی چیز بنیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو آپ کی ہم بیان کرتے ہیں اور آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہاں پہ ہم یہ روکیں گے، لیکن اس کی ڈیٹیل پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ کرسچینٹی میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اوریجنل سن، کہ جی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس لیے سزا کے طور پہ ان کو اللہ نے زمین میں بھیج دیا. سمجھ رہے بات؟ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کہ تم سنو گے آگے. تو یہ بات نہیں تھی اصل میں. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، یاد ہے نا، مٹی سے بنایا تھا، اللہ نے اسی فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک ڈیپٹی بنانے لگا.
یہ وہ چیز ہے آدم. تو یہ کوئی آدم کو سزا کے طور پہ نہیں زمین میں بھیجا گیا تھا. اللہ نے ان دا فرسٹ پلیس اٹ واز دا پلان آل along، انگلش میں کہتے ہیں یہی پلان تھا. تو ان کو بنایا ہی زمین پہ بھیجنے کے لیے بنایا گیا تھا. تو فرشتوں نے اس وقت کہا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں ہے، یہ تو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. فرشتوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ زمین پہ پہلے سے جن بستے تھے، رہتے تھے. جن اس دنیا میں جن بھی تھے پہلے سے، ابھی بھی ہیں. تو فرشتے جو ہے، تو فرشتوں نے کہا، ان کو فرشتے تو دیکھ سکتے تھے جنوں کو. فرشتوں نے کہا کہ وہ جنوں کو جو آپ نے بنایا تھا وہ تو آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، تو یہ بھی وہی کرے گا جا کے. انہوں نے اسی مثال کے اوپر یہی سمجھا کہ آدم بھی یہی کرے گا، اور ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہم کرتے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ ایک اور آپ چیز بنانے لگیں؟ تو اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد جب آدم کو بنا لیا تو ان کو پھر جنت میں بھیج دیا، ان کی بیوی بھی بنائی، ان کو جنت میں رہو، لیکن دیکھو یہ نہ کرنا، یہ چیز نہ کھانا، بات کو مان کے رکھنا. لیکن شیطان نے ان کو پھر سے بہکایا. پھر وہاں سے پھر انہوں نے معافی مانگ لی تھی، اللہ سے. پھر اللہ نے کہا اب تم نے زمین میں جانا ہے اور وہاں ایک ٹائم تک رہنا ہے، تم نے، تمہاری اور تمہاری نسلوں میں. تو یہ ذہن میں رکھو کہ آدم علیہ السلام کو ایز اے پنشمنٹ زمین پہ نہیں بھیجا گیا. یہ سمجھ رہے بات؟ یہ بہت قیمتی بات ہے. یہ بنیادی فرق ہے کرسچینٹی اور اسلام میں، ون آف دا میجر ڈفرینسز. کرسچینٹی یہ کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پہ بھیجا گیا، سو دیر واز این اوریجنل سن کہ انہوں نے وہ کھا لی تھی وہ چیز. جبکہ اسلام ایسا نہیں ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بناتے وقت یہ کہا تھا کہ میں یہ زمین پہ بھیجنے کے لیے بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، فالو کر رہے بات؟ الحمدللہ. تو ہم اگلی دفعہ جب بات کریں گے تو پھر اسی واقعے سے آگے، کہ یہ آگے پھر کئی آیات ہیں جس میں آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ ساری پھر بات ہوگی انشاءاللہ. کوئی سوال؟ چلو دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. اللہ آپ کا بہت شکر فضل و کرم ہے کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دی. الحمدللہ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور دوسروں کو بھی بتانے، سکھانے، گائیڈ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا. آمین یا رب العالمین. اور یا اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرمانا. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب زدنی علما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. چلو میں بند کر. شاباش، ماشاء اللہ، شاباش.